بھی کر سکتے ہیں کہ دعا جو ہے، دعا کی قبولیت اگر آپ نے آسان کرنی ہے تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل ایسا کہ آپ کا شکر آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھا دیتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کسی نے اگر نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اب جو وقت ہے نا اس کی اجرت کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے دن اگر مزدوری نے مزدوری کی ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد اب جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ اجرت کا وقت ہوتا ہے. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں. اچھا بہت اچھی باتیں کہیں. میں کچھ لوگوں کی گفتگو سن کر ہی جو ہے نا انسان سوچتا ہے کہ یہ انسان کتنا اچھا ہے کہ ذرا سے مجھے تو وہ شکرانے والی بات مجھے بڑی آپ کسی کے بہاف پہ کریں تو کہ آپ جانوروں کا بھی سوچتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتے ہیں جو معاشرتی جو برائیاں ہیں یا جن چیزوں پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، اس طرح کے عمل ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ انسان کو کامیاب بھی کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھائی بھی پھیلاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک جگہ تو ملتا ہے کہ 1 گھڑی، اور پیارے نبی چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو پیارے نبی سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے کہ 12 گھڑیاں جمعے میں آتی ہیں. جمعے کے روز 12 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ دعا کر رہا ہے تو اسی وقت اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور ہاں 12 گھڑیاں ہیں. اچھا میں 12 گھڑی میں اگلی کالر ساتھ ان کو کال ایڈ کر لی. بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھنڈے ٹھار شہر اسکردو سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم، خیریت آپ؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. بابر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کے دوران تقریباً 2 منٹ یا 1 منٹ نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ بیٹھتے کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بس ٹھیک ہے میرا بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک تو جمعے میں 12 ساعتیں ایسی ہیں جو جس میں قبولیت کی ہے کہ جی دعائیں آپ کی قبول ہو سکتی ہیں. اور میرے بھائی کا سوال بھی تھا، یہ ہم جانیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کیونکہ ہم جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی بہت سارے جو شرعی مسئلے کچھ سوالات ہیں ان کا جواب بھی آج کے شو میں ہم تلاش کرنے کی اس کو کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں وہ جو ہماری کال آئی تھی انہوں نے کہا تھا ہمارے مولوی بھائی ایرک والے مولوی بھائی سے سوال کیا تھا. ہماری بہن ہمیں 12 ساعتوں کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ جس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر ان 12 ساعتوں کو عصر کے بعد جو اخیر ٹائم ہے نا اس میں تلاش کرنا ہے آپ نے. یعنی مغرب سے 20 منٹ پہلے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس کے علاوہ آج کے دن سورہ کہف یہ آپ نے پہلے بتایا وہ تو کسی بھی دن میں آپ کو قبول، یہ جمعہ کے دن جمعے کے دن کی ہی ہیں 12 ساعتیں. اس کے علاوہ زمزم پینے کے بعد بھی آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. اور اگر کوئی مریض بہت زیادہ بیمار ہے اور زمزم پیتا ہے تو اصحاب کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ کبھی وہ بیمار ہوتے تھے تو زمزم زیادہ پیا کرتے تھے تو اس سے طاقتور ہو جایا کرتے تھے، فربا ہو جایا کرتے تھے. تو زمزم کے فضائل میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ مدیحہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی تمہید نہیں ہے. مجھے کسی سے کام پڑے، آپ سے کام پڑ جائے، مجھے پوری تمہید باندھنی پڑے گی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے مدیحہ، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. کتنی تمہید باندھنی پڑتی ہے نا بندوں کے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے ہم تمہید کیوں نہیں باندھتے ہیں، وہ جانتے ہے نا. اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ ہیں جو حل کر سکتے ہیں. بے شک. اچھا مثال کے طور پر، اور دعا مانگنے میں شرط نہیں ہے کہ یہ مانگے اور یہ نہیں مانگے، کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. ایون کہ اگر آپ کو کسی سے تکلیف بھی ہے نا، شانیلا سے، فرزانہ سے، رضوانہ سے، جس سے بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ مجھے فلاں بندی نے تنگ کیا ہے، آپ ہیں جو اس کو ہدایت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی گفتگو کرنا ہے نا یہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. دوسرا ایک اور چیز، جب آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ کسی فلاں کو نہ بتا دے، فلاں کو نہ بتا، یہاں سے تو کوئی بات آگے جانی ہی نہیں ہے نا. تو جب بھی اللہ سے مانگیں تو اس کے لیے ساعتوں کو تلاش نہ کریں. اور ایک اور بچپن سے سنا کہ جب بھی عشق اہل بیت میں آپ جب ان کی محبت کی بات کر رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ جو آنسو ہے وہ آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور خوشی سے رونا، محبت میں رونا، مودت میں رونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ لٹرلی ایک معجزہ ہی ہے جو اللہ پاک نے آپ کے دل میں آپ کو عطا کیا ہے. تو وہ اس کے بعد بھی آپ کی دعا مانگیں تو اس پہ بھی قبولیت کی مہر ہوتی ہے. نور بھائی آپ سے سوال کیا گیا تھا کیوں بیٹھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال سے پہلے ایک میں تمہیدی بات کر دوں کہ جب بھی آج لوگ الحمدللہ نماز جمعہ ادا کرنے جائیں گے مسجد کے اندر، تو مساجد میں نماز کے لیے اگر آپ کو پہلی صفوں میں بیٹھنا ہے تو کوشش کیا کریں کہ پہلے صف میں جا کر بیٹھیں. نبی پہلے بھی آئیں. ہماری یہ ہوتا ہے کہ بجائے کہ کود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے اس کو منع فرمایا ہے کہ آپ دیر میں آئیں اور لوگوں کی گردنیں پھیلانتے ہوئے آگے جائیں. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کو مقام یہ فضیلت مل جائے گی، کیسے مل سکتی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہو. پورا دین جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور چاہت پر ہی ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ دین کا حصہ بن گیا. اور جب بات خطبے کی آتی ہے تو خطبے میں بیٹھا جاتا ہے، کیوں کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں کے پہلے وفاقی وزیر بھی رہے، عبدالحسیب صاحب. عبدالحسیب بھائی نے ایک دن مجھے کال کی کہنے لگے کہ یہ جو نماز جمعہ میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ مطلب میں نے کہا نبی اسلام کی سنت ہے. کہا آپ تحقیق کریں ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر تحقیق کے لیے ہم نے بہت امہات الکتب کو کھنگالا اور دیکھا تو معلوم ہی چلا کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جلیلہ ہے. اچھا، اللہ کے محبوب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ کے محبوب ہیں حسن اور حسین. اور مسجد نبوی کے اندر وہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور سامنے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا بیٹھے ہیں، بلال حبشی بیٹھے ہیں، حضرت سعید بیٹھے ہیں، حضرت سعد بیٹھے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ سامنے سے وہ شہزادے آ رہے ہیں اور چھوٹے سے ہیں اور قریب تھا کہ وہ گر جاتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے ان کو سینے سے تھاما اور تھامنے کے بعد آپ نے وہ خطبہ میں آپ بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خطبے کو کنٹینیو کیا. تو وہ میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اور پھر ان کے محبوب کی وہ اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک محبوبین کی سنت کو اللہ نے قائم و دائم فرما دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ممبر پہ جو خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ جو بیٹھنا ہے یہ بتاتا ہے کہ دن کی فضیلت بھی بتاتا ہے، اور جن کے ذکر ہو رہا ہے اور جن کے بھی آپ نے نام لیا ان کی فضیلت کے بارے سے بتاتا ہے کہ رہتی دنیا تک. میں آپ کو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. مطلب یہ بتایا گیا کہ ممبر سے ان کا احترام بھی ایک طرح سے کتنا ضروری ہے. ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. و ذکر الصالحین کفارۃ، اور نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. تو اگر ہم یہاں بیٹھ کر ان اشخاص سے محبت کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں، تو اگر مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو مجھے کوشش یہ کرنی کہ میں پہلی ساعتوں کے اندر مسجد جاؤں. اور ان کے آنے سے پہلے میں موجود ہوں وہاں. یہ بہت اچھا سوال. میں اگر آج سے کل جو رات کی جمعرات کی راتوں میں نیت کروں کہ میں کل جمعے کے اندر پہلے جاؤں گا اور نماز جمعہ کے آخر تک وہاں رکوں گا. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو شخص اس طرح کی نیت کرتا ہے آسمان سے فرشتے اس بندے کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اللہ کا مہمان ٹھہرا جاتا ہے. تو آپ اگر مسجد کے اندر یا وہ بہنیں جو مسجد بیت یعنی جو گھر کے اندر ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہیں، نماز ظہر ادا کر رہی ہوتی ہیں اور سورہ کہف پڑھ رہی ہوتی ہیں، سورہ کہف آپ نے پڑھی اس جمعے کو اگلی جمعے تک آپ اللہ کے نور کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو کوشش کریں سب سے پہلے مسجد میں جائیں. آپ جائیں گے تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. آپ دوسری ساتھ کے اندر گئے، اللہ آپ کو گائے کے برابر کہ آپ نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ دی. آپ اندازہ کیجیے دی نہیں، لیکن آپ رسول اللہ کی محبت میں گئے. اس کے بعد گئے تو آپ نے بکرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیا. اس کے بعد آپ تھوڑا اور لیٹ گئے تو ایسا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے وہ مرغا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیا. اور جب آپ اس سے آخر میں گئے تو ایسا ہے کہ آپ نے اس کے جو انڈے ہیں وہ آپ نے غربا میں بانٹ دیے اور اس کا ثواب اللہ عطا فرمایا. اور جب آخر میں جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ایسی کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ خطبے کے لیے یعنی خطبے سے پہلے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے.